اپنے بچے بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ یہ جو کچھ ہم ان سے خرید رہے ہوتے ہیں اس طاقت سے یہ ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جہاں ہم یہ متبادل لا سکتے ہیں اس متبادل کی بنیاد پر انشاءاللہ ان کو نقصان پہنچائیں گے. ہم اس جہاد کے فتوے کے بعد بھی جس پر لوگ بہت پریشان ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں جہاد کا فتویٰ تو یہ دیا گیا ہے کہ مسلم ممالک اور ان کے حکمران جہاد کریں. یہ تکلیف ان لوگوں کو کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ مسلم حکمرانوں کو مسلم فوجوں کا یہ کام ہے کہ وہ جہاد کریں. ورنہ تو امت مسلمہ میں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم گناہ گار ہیں, جو یہ کہیں گے کہ ہم خطا کار ہیں, ہم بے عمل ہیں, لیکن ہم اقصیٰ کے بچوں کے لیے فلسطین کے بچوں کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں. ان کے راستے میں تو یہ ممالک اور ان کے حکمران حائل ہوتے ہیں. اس لیے اس جذبہ جہاد کو تم اپنی سازشوں سے کم نہیں کر سکتے ہو. تم اپنے نعروں سے, تم اپنی ہرزہ سرائیوں سے, تم اپنی جھوٹی باتوں سے لوگوں کو دبا نہیں سکتے. میرے بھائیوں اور دوستوں, میری عزت ماں بہنوں, ایک بڑی جدوجہد کے لیے تیار رہیں. امت کے اوپر یہ جو وبال ہے یہ اسی لیے ہے کہ ہماری ترجمانی کرنے والی حکومتیں ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں اپنے نظام کو بھی بدلنا ہے, حق اور انصاف کی بالادستی کو قائم کرنا ہے اور فلسطینیوں کے لیے آواز کو اٹھانا ہے. یہ آپ نے جو مارچ یہاں کر دیا ہے یہ آغاز ہے, یہ اختتام نہیں ہے. یہ بچے یہاں موجود ہیں, ان کو میں چیلنج کر رہا ہوں, علیحدہ سے بچوں کا ایک مارچ اس شہر کراچی میں منعقد ہونا چاہیے. میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں, وکلاء سے, علماء کرام سے, سول سوسائٹی سے, طلباء سے, سب سے کہہ رہا ہوں, ہر یونیورسٹی سے ہزاروں کی تعداد میں طلباء و طالبات کو نکلنا چاہیے. پوری سڑکوں کو آپ انسانوں کے سروں سے بھر دیں اور 18 تاریخ کو انشاءاللہ ملتان میں ایک عظیم الشان غزہ مارچ ہوگا. اور 18 اپریل کو ملتان میں اور 20 اپریل کو اسلام آباد میں پاکستان کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا مارچ ہوگا, سب سے بڑا انسانوں کا اکٹھ ہوگا انشاءاللہ. اور آج میں یہ بھی اعلان کر رہا ہوں اور فلسطینی لیڈرشپ کے توثیق سے اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ 22 اپریل کو پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کریں گے. انشاءاللہ ہم دیگر ممالک کی تحریکوں اور ممالک سے بھی بات کریں گے کہ ایک اسٹرائک کو گلوبل اسٹرائک بنا دیا جائے. یہ کسی پارٹی کی اسٹرائک نہیں ہے, یہ فلسطینیوں کے لیے آواز ہوگی. ہم ایک دن اپنا کاروبار بند رکھیں گے, انشاءاللہ اللہ ہمیں برکت دے دے گا, دنیا اور آخرت میں نوازے گا انشاءاللہ. 22 اپریل کو کراچی سے خیبر تک, کشمیر سے گوادر تک, پورا بلوچستان, پورا صوبہ خیبر پختونخوا, پورا پنجاب, پورا سندھ بند ہوگا انشاءاللہ. اور ہم بتائیں گے کہ یکجہتی کسے کہتے ہیں. ہم امریکہ سے نفرت کرتے ہیں, ہم اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں, ہم ان کے سامراجی عزائم سے نفرت کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خود امریکی عوام میں جو باضمیر لوگ موجود ہیں, جو ایسے گروپس موجود ہیں جو فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, ہم ان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. میں نے اسلامی ملکوں کے سربراہان کو بھی خط لکھا ہے. میں نے دنیا بھر کی جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو ضمیر جگانے کے لیے بھی آپ کی طرف سے خط لکھا ہے. ہم سب کو آن بورڈ لیں گے انشاءاللہ. اب ان کا گھیراؤ کریں گے. حکمرانوں کی سطح پر کام نہیں ہوگا تو عوامی سطح پر دباؤ بڑھائیں گے, اور پھر ہو سکتا ہے ان حکمرانوں سے جان چھڑانے کے لیے ہم آپ کو ایسی کال دیں کہ پھر ہمیشہ کے لیے یہ امریکی غلام ہمارے سروں سے ہٹ جائیں. اس لیے پوری دنیا میں انجمن غلامان امریکہ کے خلاف ایک عظیم تحریک کو آگے لے کر چلنا ہے. اس کی قیادت آپ کریں گے. یہ شہر کراچی کرے گا, ماضی میں بھی کرتا رہا ہے, آئندہ بھی انشاءاللہ کرے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی جرأتوں کو ہم پامال کریں گے. وزیر اعظم صاحب, ہم نے ملاقات میں بھی آپ سے بات کی ہے, آج لاکھوں کے اجتماع میں بھی آپ سے کہہ رہے ہیں, زبانی باتوں سے بات نہیں چلے گی. آگے بڑھیے اور اجلاس بلائیے, آگے بڑھیے اور فوجوں کے سربراہان کا اجلاس بلائیے, آگے بڑھیے اور آگے بڑھ کر باقاعدہ اعلانات کیجئے, پیش رفت کیجئے, فریڈم فلیٹرا کی سطح پر ایک کانوائے لے کر چلیں, محاصرے کو توڑ دیں تاکہ اسرائیلیوں کو جھکنا پڑے. انشاءاللہ فلسطینیوں کو فتح ملے گی. مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو بچے کٹ رہے ہیں, یہ جو شہید ہو رہے ہیں, یہ تو نجات پا رہے ہیں, ہمارے ضمیر کو جگا رہے ہیں. یہ جو بچے شہید ہو رہے ہیں ان کی خون کی برکت سے انشاءاللہ دنیا کو امن ملے گا, سامراج اور استعمار سے نجات ملے گی انشاءاللہ. لیکن ہم سے ہمارا سوال ہوگا کہ جب وہ شہید ہو رہے تھے تو تم کیا کر رہے تھے؟ تو آؤ لکھو, آؤ پڑھو, آؤ بولو, آؤ بائیکاٹ کرو, آؤ احتجاج کرو, مزاحمت کا عنوان بنو, دباؤ ڈالو اپنے حکمران طبقے پر, ان امریکی غلاموں کو کارنر کر دو تاکہ یہ ہمارا خون مزید نہ پی سکیں, مزید نہ نچوڑ سکیں اور ہمارے اوپر مسلط نہ ہو سکیں.